أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوته. رواه متفق علیہ. ہر قسم کی حمد و تعریف، بڑائی اور کبریائی، ثناء اور خوبی، جملہ اقسام کی تعریفات، ان گنت بے شمار تسبیحات اللہ عز و جل کے لیے ہے، جس کی توفیق سے ہم اور آپ جمعہ میں شریک ہوئے. اللہ تعالی ہماری اور آپ کی آمد کو قبول فرماتے ہوئے سننے سنانے سے زیادہ عمل کثیر کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. خطبہ جمعہ جو مسلمانوں کے لیے اجتماعیت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے، خطبہ جمعہ جس کے اندر سارے مسلمان جمع ہو کر، اکٹھا ہو کر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سماعت فرماتے ہیں، اسی بنیاد پر جمعہ کی فضیلت بھی بیان کی گئی ہے. اس موضوع کے انتخاب کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ہم جمعہ میں آتے ہیں لیکن اس کے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں. ہم جمعہ میں آتے ہیں، اس کی فضیلت کو پامال کر دیتے ہیں. ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو موبائل میں ٹائم پاس کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو بات چیت کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو چھلانگ لگا کر آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جو دونوں کے بیچ میں جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جمعہ کے دن سورہ قاف کی تلاوت پہ اعتراض بھی کرتے ہیں. مجھ سے کیا ضرورت ہے سورہ قاف پڑھنے کی، اسے ٹائم پاس نہیں. واللہ ٹائم پاس کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کا کرم ہے کہ اس موضوع پہ اگر گھنٹوں 2 گھنٹہ بول سکے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جمعہ سورہ قاف یہ ٹائم پاس کے لیے نہیں، میں حدیث بتاؤں گا. لوگ یہ کہتے ہیں بہت سارے علماء ایسے جو سورہ قاف نہیں پڑھتے، وہ سمجھے، ان کا عمل سمجھے، لیکن میں دلیل دوں گا کہ پڑھنے کی دلیل ہے کیا. اس کے علاوہ یہ کہ کچھ خواتین ایسی ہیں جو خطبہ جمعہ کو سن کر گھر میں وہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں. یہاں تو گنجائش ممکن ہی نہیں ہے فی الحال. ان سارے مسائل کی وضاحت میں انشاءاللہ کروں گا. اللہ سے دعا کی اللہ تعالی سننے سنانے سے زیادہ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ جمعہ کے اندر اعلان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب جمعہ کی اذان کہی جائے، فَاسْتَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور اپنے کاروبار کو ترک کر دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس ٹکڑے کے اندر تمام ایمان والوں کو پیغام دیا، تمام مسلمانوں کو پیغام دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، کہ اے ایمان و اے مسلمانوں، جب جمعہ کی اذان کہی جائے تو فاسعوا الی ذکر اللہ، یعنی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مساجدوں کی طرف، جمعہ کی نماز کی طرف آ جاؤ. الحمدللہ ہم اگر اذان سے پہلے آتے ہیں تو ہمارا نام فرشتر کے اس رجسٹر میں
فرشتے کے رجسٹر میں اندراج ہوتا ہے، اور نہیں آتے ہیں تو ان کے اندراج سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اس آیت پاک سے پتہ یہ چلتا ہے جمعہ کی ایک الگ فضیلت، اس کا الگ مقام ہے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ سرکار حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو صاحب، جمعہ کی فضیلت دیکھیے، سورۃ الکہف کی شروع کی کم از کم 10 آیات اور آخر کی 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے، ہر جمعہ کو پڑھتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتنہ مسیح دجال سے محفوظ رہیں گے۔ اس کے گھر میں ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک روشنی روشنی، برکتی برکت، سکون ہی سکون رہے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن خاص طور سے سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ الحمدللہ جو کرتے ہیں وہ اس اجر عظیم کے مستحق ہوں گے، اور جو نہیں کرتے ہیں وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اور دیکھیں کہ جمعہ کے دن جب آپ پہلے آتے ہیں تو آپ کا کتنا بڑا مقام ہے۔ آپ کے نامہ اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے ثواب کو اور کتنے درجات کو داخل کر دیتا ہے۔ اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیے، حدیث بیان کی جا چکی ہے، ترجمہ یہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اغتسل یوم الجمعہ غسل الجنابہ، جس آدمی نے جمعہ کے دن غسل کیا، اور خاص طور سے ناپاکی کے غسل، یعنی جمعہ کے دن اگر کوئی آدمی محتلم ہے تو اس کے لیے غسل کرنا واجب ہے، اور محتلم نہیں تو مستحب کر ہی لینا چاہیے، نہیں اگر کوئی کیا ہے کسی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے بعض روایتیں آتی ہیں کہ جمعہ کے دن لوگوں کو چاہیے کہ خوشبو کا استعمال کرے، کپڑوں میں جو سب سے عمدہ کپڑا اس کا استعمال کرے، گندے اور بدبودار کپڑے میں نہ آئے، اور جب مسجد کے اندر آئے تو مسجد کا جمعہ کا ادب کرے، وہ چھلانگ نہ لگائے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى في الساعة الأولى كأنما قرها بدنا، کہ جو آدمی مسجد کے اندر جمعہ کے دن سب سے پہلے حاضری دیتا ہے، سب سے پہلے آتا ہے، کأنما قرب بدنا، گویا کہ اس نے ایک اونٹ کو صدقہ کیا۔ ومن رأى في الساعة الثانية، اور اگر کوئی بندہ دوسرے نمبر پر جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوتا ہے، کأنما قرب بقرہ، تو گویا کہ اس نے بکرے کی قربانی پیش کی، بکرے گائے ذبح کرنے کے برابر اللہ اسے ثواب دے گا۔ ومن رأى في الساعة الثالثة كأنما قرب کبشا قرنا، اور جو آدمی تیسرے نمبر پر جمعہ کے دن مسجد میں آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سنگ والا میڑھا قربانی کرنے کے برابر، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ ومن رأى في الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، اور اگر کوئی بندہ چوتھے نمبر پر جمعہ کے دن مسجد کے اندر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مرغی ذبح کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ ومن رأى في الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة، اور اگر کوئی بندہ 5ویں نمبر پر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ اور ترجمہ سنیں، اس کیا فرمایا، اذا خرج الامام، جب امام نکلتا ہے خطبہ دینے کے لیے، حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، تو فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں، یعنی گیٹ پر سے اندر آ جاتے ہیں، یستمعون الذکر، اور خطبہ کے امام کے خطبہ کو وہ بھی سننے لگتے ہیں۔ اس حدیث کی بہت ہی لمبی چوڑی تفسیر بیان کی گئی ہے، بالاختصار یہ کہ پہلے مرحلے میں اگر آپ آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ ثواب دے گا، دوسرے مرحلے پہ آتے تو بھی ثواب، تیسرے پہ آتے تو بھی ثواب، چوتھے پہ آتے تو بھی ثواب، 5ویں پہ آتے تو بھی ثواب، یعنی اذان سے پہلے جتنے لوگ جس درجے میں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ ہم لوگوں کو جمعہ کے دن تو مسجد میں
آنا ہی ہے ہر حال میں الا ماشاء اللہ. تو ہم کیوں نہ جمعہ کی اذان سے پہلے حاضری دے کر اتنے رب کے اتنے بڑے انعام کے مستحق ہو جائے. لیکن بہت سارے ایسے ہمارے بھائی ہیں جو جمعہ کے دن بھی اس انتظار میں رہتے ہیں کہ امام کا خطبہ کب ختم ہو تاکہ میں بس نماز جمعہ میں شریک ہو جاؤں. ایسی آپ نیت نہ کبھی ایسا ہو جائے تو اللہ معذرت خواہ ہے. لیکن جان بوجھ کر یہ نیت کرنا کہ آج چلو خطبہ 1:20 کی جماعت ہے 25 بھی ہو جاتا ہے بعد میں 1-2 منٹ رہے گا تو نکلیں گے، ایسی نیت آپ نہ کریں چونکہ آپ کو جو ثواب ملنا ہے اس سے محروم ہو جائیں گے. دوسری روایت آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جمعہ کے جیسے کہ ہم لوگ آتے ہیں الحمدللہ، آنے کے بعد ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سب ایسے نہیں جو ہے وہ خطاب ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو چھلانگ لگاتے ہیں. کچھ نوجوان موبائل کے پیچھے لگے رہتے ہیں، خطبہ جمعہ چالو ہے موبائل بھی چالو ہے. آپ ذرا احساس کرو کہ اللہ نے یہ نعمت آپ کو دی ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے، آپ کو کیا فائدہ ملے گا. آپ دیکھ لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا قلت لصاحبك یوم الجمعۃ انصت والامام یخطب فقد لغوت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی بندہ اذا قلت لصاحبک اپنے بھائی سے یہ کہتا انصت تو خاموش ہو جاؤ، امام کائنات نے کیا فرمایا والامام یخطب، اور اس حال میں بھی کہ امام خطبہ دے رہے ہیں فقد لغوت، تحقیق کہ تو نے گناہ کا کام کیا، تحقیق کہ تو نے لغو کام کیا. آج کتنے لوگ ایسے ہیں جمعہ کے دن آپ کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کھسک جاؤ، جس کو کہیں وہ بھی گناہ گار آپ بھی گناہ گار ہوں گے. اللہ فرمایا لصاحبک انصت، کوئی بات کر رہا ہے کتنی سخت وعید آئی، آپ نے کہا خاموش جاؤ، جبکہ خاموش ہو جانا کہنا بظاہر اچھا لگتا ہے لیکن نبی علیہ السلام لغو فقد لغوتا، تو نے گناہ کے کاموں کو انجام دیا. پتہ چلا کہ ہم اپنا جمعہ دوسرے کی وجہ سے خراب نہ کرنے تو اس کا جمعہ تو خراب ہونے والا ہی ہے، ہم کیوں خراب کریں. لیکن کوئی انتہائی مجبوری آ گئی تو اتنا آپ کو حق ہے، کسی کو بھی حق ہے کہ آپ امام سے کہہ سکتے ہیں فلاں آدمی بات چیت کر رہا ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، میں خراب ہو گیا، امام جس کو چاہے اجازت دے گا بھائی صاحب آپ کھڑے ہو کر مائک صحیح کر دو، یہ پنکھا امام کو اختیار ہے، جس کو چاہے مقتدی کو ضرورت کے تحت بلا بھی سکتا ہے اور مقتدی امام سے ضرورت کے تحت بات بھی کر سکتا ہے. لیکن آپ کریں گے تو فائدہ نہیں، اس کا نقصان کیا ہوگا سنیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ جمعہ کے دن لغویات کو انجام دیتا ہے، چھلانگ لگاتا ہے، دوسروں کو ٹوکتا ہے، خاموش ہونا کہتا ہے، وہ جمعہ میں تو آ جائے گا. اس پہ محدثین کے درمیان اختلاف بھی ہے، اس کی جمعہ کی نماز ہوگی کہ نہیں، ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دیا، کان کھول کے سنیے، سب کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول نے مثال دیا کہ اگر جمعہ کے دن کوئی لغو کام کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کسی گدھے پہ آپ کتابوں کے بنڈلوں کو لاد دیتے ہیں. کتاب کے بنڈلوں کو گدھا لے کر چلتا ہے، بوجھ تو اٹھاتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم کیا اس کتاب کے بوجھ اور اس کے اوراق سے گدھا کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. ویسے ہی اللہ کے رسول نے مثال لے کر سمجھایا اگر جمعہ کے دن آپ جمعہ کی نماز میں شریک ہوتے ہیں اور اپنی نماز کو جمعہ کے آداب کا خیال نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، اسی گدھے کی کتاب کی طرف سے آپ کی جمعہ کی مثال بھی ہے. جمعہ کی بعض مفسرین نے کہا کہ جمعہ کی نماز تو اس کی ہو جائے، ادا ہو جائے گی، لیکن وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا. تو ہم ایسا کام کیوں کریں جس چیز کی ممانعت آئی؟ لہذا میں اللہ سے دعا کرتا اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن جمعہ کا ادب و احترام کرتے ہوئے اس طرح کے لغویات اور گناہوں کے کاموں سے ہمیں اور آپ کو بچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائی. اور چلیے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی جمعہ کے دن مسجد کے اندر آیا، آپ نے اصلیتن رکعتین، آپ نے فرمایا کیا تو نے 2 رکعت نماز پڑھی؟ قال اللہ، قال صلی رکعتین، رواه البخاری، آپ نے فرمایا تو پہلے 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ تو اس حدیث سے پتہ ہی چلتا ہے کہ جمعہ کے دن اگر کوئی بندہ مسجد کے اندر اس حال میں آتا ہے کہ جمعہ کا خطبہ شروع ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ پہلے وہ کیا کریں گے؟ 2 رکعت ہلکی نماز پڑھ کر امام کے خطبہ کو سنیں گے۔ بغیر 2 رکعت نماز پڑھے ہوئے ہم خطبے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ اور چلیے آگے، نبی علیہ السلام کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، اللہ اکبر، جس میں اللہ تبارک و تعالی بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آپ جمعہ میں آ گئے، جہاں بھی دعائیہ کلمات ہے آپ دل میں آمین کہیں، اور جہاں بھی نبی محترم محمد رسول اللہ کا اسم گرامی آئے وہاں آپ درود پاک کا اہتمام کر۔ کیوں؟ اللہ کے رسول سرکاری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعہ کے دن اپنے نبی پر کثرت سے درود پاک کو پڑھنا تو ہمیشہ ہے، لیکن جمعہ کے دن خاص طور سے جس قدر ہو سکے آپ درود پاک کا اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس درود کے پڑھنے کی وجہ سے آپ کو اس کا فائدہ، اس کا ثمرہ، اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ جمعہ کی جو فضیلت ہے، جو اس کی اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کا مستحق بنائے گا۔ جمعہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، یقین مانو صحابہ کرام کی تواریخ کو دیکھو تو بعض روایتیں ایسی آتی کہ صحابہ کرام جمعہ کی نماز کے لیے فجر کے نماز کے بعد سے ہی تیاری کرتے اور نکل دیتے مسجد کے لیے، تاکہ وہ ثواب جس کے طرف سرکاری حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اس ثواب کے ہم اور آپ صحابہ مستحق ہو جائے۔ پہلے پہنچیں گے تو ثواب ملے گا، اور جب بعد میں پہنچیں گے تو رجسٹر تو بند ہو جائے گا، ہماری انٹری نہیں ہوئی۔ تو ہم یہ کوشش کریں ہمیشہ کہ ہم جمعہ کے دن جمعہ کی اذان سے پہلے آئے، اور جب اذان سے پہلے آپ آئیں گے تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا ہے، آپ جس قدر چاہے جتنا چاہے جمعہ کے دن آپ سنتوں کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اذان سے پہلے کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہاں، جمعہ کی نماز کے بعد کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 رکعت سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ابو داؤد وغیرہ کی روایتیں ہیں 2 یا 4، یہ تو پڑھنا ہی چاہیے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نوجوان جمعہ کے دن آتے ہیں لیکن ہم جمعہ کی نماز جیسے ہی سلام پھیرا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو معمول بنا لیے ہیں یہاں سے فوراً بھاگنے کا۔ ہم ایسا نہ کریں، بلکہ جمعہ کے دن ہم جس طرح سے مکمل خطبہ سنے ہیں ہم دعا وغیرہ کے بھی اپنے طور پہ اہتمام کریں، چونکہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ لہٰذا ہم نماز کے بعد سنت سے فارغ ہو کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو چکے ہیں، حاضری دے چکے ہیں، ہم اللہ کے سامنے روئے گڑ گڑائیں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو جمعہ کی نماز کے بعد سنتوں کا پڑھنا نہایت ہی ضروری۔ اور چلیے آگے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جمعہ دیہات میں نہیں ہے، شہر میں۔ ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے، دیہات ہو یا شہر، جہاں جمعہ کی مسجد ہے وہاں آپ کو جمعہ کی نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ جمعہ کی نماز آپ کو گھر میں ادا نہیں کرنی ہے کہ چلو ہم وہاں کیا جائیں، گھر میں نہیں۔ اگر آپ کے یہاں یعنی کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں جمعہ کے نماز کا اہتمام نہیں، یا آپ سمجھے کہیں ایسی جگہ پہ چلے گئے، بہت سارے علاقے ہیں جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز کا آپ کو وقت نہیں ملا، تو آپ کیا کریں گے؟ وہاں آپ کو جو ظہر کی نماز ہے 4 رکعت اسے ادا کرنی ہوگی، جمعہ کی نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا اسی طرح سے آپ یہیں کا مسئلہ ہے، آپ کی جمعہ کی نماز چھوٹ گئی، آپ مسجد میں اس حال میں آئے ہیں کہ خطبہ ختم ہو چکا ہے، نماز ختم ہو چکی ہے، اب کچھ باقی نہیں ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ کو
جمعہ کی نیت سے نماز نہیں پڑھنی ہے، اب آپ کو صرف 4 رکعت ظہر کی نماز ادا کرنی ہے اور جو اس کے سنت ہیں وہ وغیرہ بھی ادا کرنی ہے۔ اسی طرح سے اور چلیے آگے، کچھ لوگ کہتے ہیں سورہ قاف پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حدیث پاک سن لیجیے، عن ام ہشام بنت حارثة رضی اللہ عنہا قالت ما اخذت قاف القرآن المجید الا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأها کل جمعة وخطب الناس، رواہ مسلم۔ حضرت ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ما اخذ قاف القرآن المجید الا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قاف القرآن مجید کو سیکھا۔ اخذ تو یاد کر لیا، کب؟ یقرأها کل جمعۃ، ہر جمعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے، اذا خطب الناس، جب عوام الناس کو خطاب کرتے تھے۔ تو یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ جمعہ کے دن سورہ قاف پڑھنا ہی چاہیے۔ اب کوئی یہ کہے سورہ قاف ٹائم پاس کرنے والے باتیں ہیں تو یہ سمجھے اس کی اپنی عقل کی بات ہے۔ ام ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، روایت موجود ہے، مسلم کی روایت ہے وہ بھی، کہ میں نے سورۃ القاف کو جمعہ کے خطبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یاد کر لیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ کے دن خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ قاف کو پڑھنا یہ سنت نبویہ ہے۔ کوئی عالم نہیں پڑھتے تو وہ سمجھے، جو پڑھتے ہیں وہ سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ کسی آدمی کا یہ اعتراض کرنا کہ سورہ قاف ٹائم پاس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ الزام اور بہتان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لہذا اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ خطبہ جمعہ میں سورہ قاف کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ ایک تو پتہ چلا، دوسری بات یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ جمعہ میں شریک ہوا کرتی تھی۔ تب تو یاد ہو گیا، اس زمانے میں میک تو تھا نہیں کہ گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور خواتین وہاں سن لیا۔ یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ خواتین اس زمانے کے اندر خواتین کے لیے جمعہ کا اہتمام ہوا کرتا تھا۔ آج بھی الحمدللہ کچھ ایسی مساجدیں ہیں جہاں خواتین کے لیے جمعہ کا اہتمام ہے، خواتین جمعہ میں پردے کے اندر رہ کر جمعہ کی نمازیں پڑھ سکتی ہے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ سورہ قاف کا پڑھنا مسنون ہے اور مسلمانوں کو اس کا، ہر خطبہ کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خطبہ جمعہ میں خواتین بھی شریک ہو سکتی۔ اسی طرح سے اور چلیے آگے کہ اگر کوئی خواتین جہاں جمعہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اگر وہ خواتین جمعہ کی نماز مسجد میں آ کر امام کے خطبے کے ساتھ ادا کرتی ہے تو اسے صرف امام کے ساتھ جمعہ کی 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوں گی، اسے واپس ظہر کی نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر عورتیں گھر میں امام کے خطبہ کو سن کر وہ خطبہ بھی سنتی ہے اور نماز بھی پڑھتی ہے خطبہ جمعہ کی، تو اس کے لیے کفایت نہیں ہے۔ اگر وہ پڑھ بھی لیے 2 رکعت تو اس کے ساتھ خواتین کو اپنے گھر میں 4 رکعت ظہر کی نماز کا بھی اہتمام کرنا ہوگا۔ کیا پتہ چلا؟ یہ ساری معلومات ہمیں اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ ہم سن کر اس کے مطابق اس کے اوپر عمل کریں۔